آگے پھر ایک جملہ کہا کہ فیہ آیات بینات و مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اب عزیزان گرامی آپ یہ دیکھیے کہ کعبے کا جو طواف کرتے ہیں، یہ کعبے کی زیارت کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ کعبے کو دیکھتے ہیں، نشانی دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ کعبے میں جو خدا نے نشانی رکھی ہے وہ دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ خدا نے نشانی کیوں رکھی ہے عزیزان گرامی؟ بتایا کہ یہ گھر جو ہے بے جان رہتا اگر اس میں روح نہ آتی، یہ گھر بے جان رہتا اگر اس میں روح نہ آتی۔ ازاں اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس میں ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ فیہ آیات بینات، کہ اس میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اب آپ تاریخ میں ہمارے بڑے استاد تھے، وہ اسے پڑھا کرتے تھے، اسی تبرک کے طور پر سنیں عزیزان گرامی، ذکر مولا یہی ہے عزیزان، جتنی مرتبہ سنیں گے اس میں کوئی نہ کوئی گوشہ آپ کو نیا لگے گا۔ کیا ہے اس میں عظمت؟ کیا ہے کہ فیہ آیات بینات، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کعبے میں معجزات ہیں، معجزہ نہیں، معجزات ہیں۔ تو وہ کعبے سے پوچھیں معجزات کیا ہیں؟ تو معجزات عزیزان گرامی عربی میں معجزہ ایک کو کہتے ہیں، اور آیت کہتے ہیں ایک معجزہ، آیات کہتے ہیں ایک سے زیادہ معجزے۔ تو آپ بتائیے ایک سے زیادہ معجزے کون سے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ کہیں کہ بھئی جب جناب ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو پتھر نے ان کے پیروں کے جو ہے نشان کو باقی رکھا، اللہ نے اسی لیے آگے اس کا ذکر کر دیا کہ فیہ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، وہ کعبے کے باہر ہے، کعبے کے اندر نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کا جو معجزہ ہے وہ کعبے کے باہر ہے، کعبے کے اندر نہیں ہے۔ عربی لغت کہہ رہی ہے کہ فیہ آیات بینات، یہ نشانیاں کعبے کے اندر ہیں، کعبے کے باہر نہیں ہیں۔ ایک نہیں، ایک سے زیادہ ہیں۔ تو جس دن سے کعبہ بنا تھا کوئی نشانی خدا نے رکھی نہیں۔ 13 رجب کو جو فاطمہ بنت اسد آئیں، خانہ کعبہ نے مسکرا کے دیوار میں در بنا دیا، حیدر کی ماں جب اندر چلی گئیں، یہ پہلی نشانی تھی کہ جو دیوار میں در بنا۔ جب فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں، واپس دیوار جدار کعبہ مل گئی، یہ دوسری نشانی تھی۔ 3 دن تک لوگ دروازے کا تالا کھولتے رہے، نہ کھلا، یہ تیسری نشانی تھی۔ 3 دن تک لوگ کوشش کرتے رہے لیکن دروازے کا تالا نہیں کھلا، کیونکہ ایسا کہ جس نے اپنا مہمان بنا کے بلایا تھا وہ جانتا تھا کہ جب تک مہمانی مکمل نہ ہو جائے تب تک میزبان کو نہ جانے دے۔ ہمارے 3 دن کی مہمانی کا بڑا اصول ہے۔ تو 3 دن تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہیں۔ جب 3 دن تک خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد رہیں، 3 دن کے بعد واپس جدار کعبہ شق ہوئی، فاطمہ بنت اسد اسی دروازے سے جو ان کے لیے بنا تھا پھر باہر آئیں، خدا نے پھر دیوار کو ملا دیا۔ یہ دوبارہ جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار کا شق ہونا چوتھی نشانی تھی، پھر مل جانا 5ویں نشانی ہے، آج تک نشان کا باقی رہنا 6ٹھی نشانی ہے۔ اس لیے کہا فیہ آیات بینات، کعبے میں ایسی نشانی ہے جب تک دیکھو گے نہیں اللہ سمجھ میں نہ آئے گا۔ صلوات پڑھنے جائیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ فیکٹ ہے، اس کو سن لیجیے گا اور بچے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اس کو بڑھنے کی بہت کوشش کی گئی ہے، کعبہ کئی بار بنا ہے لیکن نشانی مٹی نہیں ہے، یہ نشانی مٹی نہیں ہے۔ ایسا ایک جملہ سنیے اس پہ اور اپنے ذہن میں ساتھ لے جائیے تبرک کے طور پر۔ وہ کیا ہے کہ جو لوگ حیدر کے لیے کعبے میں جو نشانی بنائی تھی اللہ نے اس کو نہ مٹا پائے تو فضائل حیدر کو کیا مٹائیں گے؟ جب پتھر علی کی ولایت کی گواہی دے رہے ہیں تو مومنین کے دل میں جو ولا کا چراغ جل رہا ہے دنیا کی ہوائیں اسے بجھا نہیں سکتی ہیں، وہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ لیکن ایسا منزل کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ کعبے کی نشانی تو اپنی جگہ تھی لیکن معجزات ختم نہیں ہوئے، معجزات آگے بڑھے۔ وہ معجزات کیسے آگے بڑھے کہ مولا کائنات نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی۔ اذان کی آنکھیں نہ کھولنا کیا سبب تھا؟ کیونکہ علی بتانا چاہتے تھے کہ علی کی آنکھوں کو خدا نے اپنے سے منسوب کیا ہے۔ علی کی آنکھیں کیا کہلاتی ہیں؟ عین اللہ کہلاتی ہیں۔ بھائی عین اللہ غیر اللہ کا دیدار نہیں کرتا، عین اللہ جو ہے وہ غیر اللہ کا دیدار نہیں کرتا۔ اسی لیے عین اللہ انتظار کرتی رہی کہ جو نور جو ہے وہ صلب ابو طالب اور عبد المطلب میں جدا ہوا تھا، جب تک آغوش میں آ کے مل نہ جائے
علی آنکھوں کو نہیں کھولیں گے. جیسی آغوش رسالت میں علی آئے, آنکھوں کو کھول کے سب سے پہلے جو ہے وہ رسول کی آنکھوں چہرے کو دیکھا. رسول کے چہرے کو دیکھتے ہی علی نے فوراً بتا دیا کہ جس نے سب سے پہلے دیدار رسالت ماب کیا ہو وہی منصب رسالت کے بعد جو ہے ولایت کا حقدار بھی ہے. جس نے آنکھوں کو رسول کے لیے مخصوص کر دیا, رسول نے اپنی جانشینوں کو علی کے لیے مخصوص کر دیا. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نہیں, معجزات ختم نہیں ہوئے. فی آیت بینات پہ زنگرام, یاد رکھیے معجزات ختم نہیں ہوئے. آئے ہم آتے ہی زنگرام میں کتنے دن کے لیے ہیں؟ 3 دن کے لیے. آتے ہی علی نے بولنا شروع کر دیا. اب بولنا شروع کر دیا, مسلمان پریشان ہو گیا. مسلمان پریشان ہو گیا کہ 3 دن کا بچہ بھی کوئی بولتا, مولوی صاحب آپ بھی کیسی بات کرتے ہیں, ہمارا بچہ تو سال بھر کا ہوتا بول نہیں پاتا. یہ تو فرق ہے تمہارے بچے میں اور علی میں. بھئی ابو طالب کے بیٹے میں تمہارے بیٹے میں فرق ہے, تبھی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ابو طالب اور ہے تم اور ہو. اچھا, بولنے کے بعد اب اس کا جواب تھا بھئی اگر ہم یہ کہتے کہ علی بولے تھے مسلمان کبھی نہ مانتا. اللہ نے کہا ہم بغیر منوائے مانیں گے نہیں, ہم بغیر منوائے مانیں گے نہیں. اللہ نے کہا دیکھو ہم نے علی اور اولاد علی کی فضیلت کو باقی رکھنے کے لیے بہت سو کو فضیلت دی ہے. علی اور اولاد علی کی فضیلت دنیا کے سمجھ میں آ جائے اس لیے ہم نے بہت سو کو فضیلت دی ہے. فضیلت کہاں دی ہے کہ جناب عیسیٰ گہوارے جو ہے میں ابھی 3 دن کے, وہ بھی کتنے دن کے ہیں؟ 3 دن کے ہیں. مریم پہ بہتان لگا, اللہ نے کہا چپ کا روزہ رکھ لو. بھئی کل روزہ رکھیے گا آپ, چپ کا نہیں اصلی والا. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہے نا, کل 13 رجب کا روزہ بہت مستحب ہے, آپ رکھیے گا انشاءاللہ, اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. ہاں اس ثواب کو سمجھ لیجیے. اس ثواب کیا ہے دیکھیے. ہاں اسی کی شاید بیٹی چلی گئی. ایک بار صلوات پڑھتے ہیں ہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں تو 13 رجب کا جو روزہ ہے بہت اہم ہے. اس کی ابھی فضیلت میں نہیں جاتا, انشاءاللہ کل آپ رکھ لیں گے تو پھر جب ملاقات ہوگی تب اس کی فضیلت بتا دوں گا نا. ابھی سنیے ذرا. تو یہ جناب مریم کو کہا کہ آپ چپ کا روزہ رکھیں, بولیے گا نہیں. تو چپ کا روزہ مریم نے رکھ لیا. جب چپ کا روزہ جناب مریم نے رکھ لیا تو آنے کے بعد کہا آپ کی والدہ بھی ایسی نہیں تھی, آپ بھی ایسی نہیں ہیں, تو یہ بچہ کہاں سے؟ بولا جہاں سے وہیں سے جواب دے گا, جہاں سے وہیں سے جواب دے گا. قرآن نے جناب عیسیٰ کی گفتگو کو ریکارڈ کر لیا. کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ, کہ میں جو ہوں وہ اللہ کا نبی ہوں. اللہ نے مجھے کتاب دیے, اللہ نے مجھے کتاب دیے اور نبی بنا کے بھیجا ہے. ازانا جب یہ اعلان جناب جو عیسیٰ نے کر لیا تو عیسیٰ کی یہ بات خدا نے ریکارڈ کر کے بتا دی کہ اگر عیسیٰ 3 دن کے بول سکتے ہیں تو علی فخر عیسیٰ ہیں. وہ اگر بولے تو حیرانی نہ کرنا, کیونکہ عیسیٰ کو بلوانے کا سبب یہی تھا کہ قرآن میں دلیل آ جائے کہ اگر عیسیٰ بول سکتے ہیں تو پسر مریم اگر بولے گا تو پسر عمران بھی بول کے بتائے گا کہ عظمت ابو طالب کیا ہے. اس کے بعد کی منزل کیا ہے؟ کیا بولنا تھا ان کا خالی بولا کہ میں صاحب کتاب ہوں. جناب عیسیٰ کا فرق سنیں, بس یہی نقطہ جناب کی زحمت کو تمام کیا ہے کہ جناب عیسیٰ نے آ کے کیا کہا کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتابہ, خدا نے مجھے کتاب دی ہے. کتاب نکال کے جیب سے بھی کھائی نہیں. اور اچھی بات ہے کہ کم سے کم یہودیوں نے پوچھا بھی نہیں کہ کتاب کہاں ہے. جانتے تھے کہ ہوگی تو دماغ میں ہوتی ہے آدمی کی, کتاب ہاتھ پہ تو آدمی لے کے نہیں چلتا ہے نا. اس زمانے میں الیکٹرانک تو نہیں تھا تو وہ کتاب, لیکن ہاں فرق یہ تھا انہوں نے کتاب ہے یہ صرف کہا تھا, کتاب کا ثبوت پیش نہیں کیا تھا. دنیا نہ مانتی کہ عیسیٰ کتاب ساتھ لائے تھے یا نہیں لائے تھے, بچپن میں ذہن میں انجیل تھی یا نہیں تھی. وہ تو مولائے کائنات نے آگے رسول سے پوچھا بتائیے کیا سناؤ, توریت سناؤ, انجیل سناؤ, زبور سناؤ, قرآن سناؤ, کہا سب سناؤ. کہا سب سناؤ تو توریت سنائی. کہا جناب جو ہے صاحب توریت سے بہتر پڑھی. انجیل سناؤ, صاحب انجیل سے بہتر پڑھی. زبور سناؤ, داؤد سے بہتر پڑھی. ارے کہا قرآن سناؤ, کہا ہم جیسا پڑھا. قرآن سناؤ, کہا ہم جیسا پڑھا. بھائی سوال کا جواب مل گیا کہ بچپنے میں علی نے 3 دن کی عمر میں 4 کتابوں کی تلاوت کر کے بتا دی کہ میرے جو ہے استاد رسول کو امی نہ کہنا. جس کے آغوش میں 3 دن کا بچہ ساری کتابیں سناتا ہو, اس کا استاد رسول جو ہے وہ کس علم کا عامل
کامل ہوگا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. صرف فرق یہ ہے کہ جب تک تم علی کو نہ سمجھو گے رسول سمجھ میں نہ آئیں گے. جب تک علی کو نہ سمجھو گے رسول سمجھ میں نہ آئیں گے. بس سنیے یہ خاص پیغام آپ کے لیے. کیسے سمجھ میں نہیں آئیں گے؟ کہ قرآن سمجھنا بہت دور کی بات ہے، حدیث رسول سمجھ میں نہیں آتی ہے. بھئی ایک حدیث سن لیجئے، آپ کی زحمت کو میں نے ختم کر دیا. میں ٹارگٹ 15 منٹ کر کے آیا تھا، 13 منٹ ہو گئے. 2 منٹ میں سنیے، آپ کی زحمت کو ختم کیا میں نے. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے آپ کے چہروں پہ بھی نظر ہوتی ہے، گھڑی پہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے 1.25 گھنٹہ ماشاءاللہ محفل پڑھ لی. خدا آپ کی محفل کو قبول کرے انشاءاللہ، ہے نا. سنیے بس مولا کی حدیث، یہ تبرک کیسے لے کے جائیے گا، اور خاص کر کے ان کو سنا دیجیے گا بعد میں. بہت کام کی بات بتا رہا ہوں. ہاں بہت کام کی چیزیں سن لیجیے آخر میں. بس یہ آخر میں کیا بات ہے. مولا کائنات کی حدیث میں نے آج پڑھی اور بہت کام کی ہے. کہتے ہیں پرندے اپنے پیروں کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں. پرندے اپنے پیروں کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں، انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے. پرندے اپنے پیروں کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے نا. اسی لیے اب دیکھیے یہ تو مولا نے بتا دیا، اس لیے میں نے ایک کتاب تیار کی. میں پاس کبھی موقع نہیں مل پایا. بھئی میرے خطبے جو جمعے میں شروع ہو جاتے ہیں نا وہ ایک سبجیکٹ پہ چلتے رہتے ہیں. میں نے زبان پہ خطبہ تیار کر رکھا ہے جس میں زبان کے 140 سے زیادہ بیماریاں ہیں. 140 جو ہے ٹنگ کی ڈیزیز میں نے کلیکٹ کر کے رکھ رکھی ہیں. اب موقع ملے گا انشاءاللہ کبھی سنائیں گے آپ کو کہ زبان کی بیماریاں کیا کیا ہیں. ہاں وہ سب اس میں ڈیٹیل ہے. تو کیا کہا کہ انسان زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی سنیے مولا کی ایڈوائز جو ساتھ لے کے جانی ہے آپ کو. کیا ہے کہ اپنے لہجے کو متین رکھو، اچھا رکھو. کیوں؟ کہ الفاظ سے زیادہ لہجے کا دل پہ اثر ہوتا ہے. الفاظ سے زیادہ لہجے کا انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے. بھئی یہی نہج البلاغہ عزیزان گرامی کہ جس کے اندر لہجہ بھی بہتر ہے، الفاظ بھی بہتر ہیں. یہی وجہ مولا نے بتایا کہ انسان مولا کے چاہنے والے کی خصوصیت یہ کہ الفاظ بھی بہتر ہوں اور اس کا بیان بھی بہت ہی بہتر ہو، کیونکہ اثر دل پہ وہی بات کرتی ہے. قرآن نے بھی یہی کہا جانا. بس مولا کی اسی جو ہے نصیحت کے ساتھ کہ ہم کبھی بھی پرندوں کے طرح اپنی زبان کی وجہ سے جال میں نہ پھنسیں، ہمیشہ رہیں. تو میں اشعار سے شروع کیا تھا، یہ اشعار پہ اپنی بات کو ختم کر کے دعا کرا دوں تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ اپنی اپنی جو ہے وہ منزل سے دور سے آئیں، اپنی منزل کو جا سکیں انشاءاللہ. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ دیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اشعار محمد وآل محمد. بس یہ 2 خطیں جو ایک ہی بات کو ابھی جو پڑھ رہے تھے نجف کے سلسلے میں اسے سن لیجئے. کہتے جنہیں خبر نہ ہو اشرف بس علی کا شہر، جنہیں خبر نہ ہو اشرف بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. ہاں جنہیں خبر نہ ہو اشرف بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. اور تیرے عمل سے اے نادر یہ آشکار ہوا، تیرے عمل سے اے نادر یہ آشکار ہوا، کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے. کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے. لیکن جو نجف جاتے ہیں ان کے لیے سنیے کہ نجف کیسے کیسے جایا جا سکتا ہے. بس بات ختم کر رہا ہوں کہ نجف کیسے کیسے جا سکتے ہیں. کہ جان نثاروں کی صف میں رہتا ہوں، آسماں کہتے ہیں جان نثاروں کی صف میں رہتا ہے جیسے موتی صدف میں رہتا ہے. جان نثاروں کی صف میں رہتا ہے جیسے موتی صدف میں رہتا ہے. جسم کی شہریت کہیں کی بھی ہو، جسم کی شہریت کہیں کی بھی ہو، دل ہمارا نجف میں رہتا ہے، دل ہمارا نجف میں رہتا ہے. جو لوگ انشاءاللہ نجف گئے وہ خیر آپ سے پلٹے ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہیں خدا ان کو نجف جانے کا موقع فراہم کرے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا
وزوجتن صالحہ وولدن صالح. پالنے والے تجھے واسطہ ہے پندروں پاک میں شفائے کامل عاجل عطا فرما. پریشان کو دور فرما دے. توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سر و سلامی کے ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے اس شب کی برکتوں کو ہمارے شامل حال فرما. ہماری زندگی میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. امام زمانہ کے ظہور تک ہمارے نسل میں آل محمد کے چاہنے والوں کو باقی رکھ. پانے جو بچے امتحانوں بیٹھے انہیں کامیابی عطا فرما. پانے جو بچے اچھے رشتوں کے تلاش میں ان کو اچھے رشتوں سے بہرور فرما. پانے والے جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعا کو قبول فرما لے. پانے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. زیارت پڑھ لیں پرویش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ نبی اللہ، السلام علیکہ امیر المومنین.